بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج یہ جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اور کیا میں آپ اس ملک کے نوجوان اور اس ملک کے بزرگ ہم سب اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ ہمیں قائد اعظم چلانا چاہتے تھے، یا ہم کہیں بھٹک گئے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب، وائس چانسلر جی سی یو، پروفیسر سلیمہ ہاشمی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جناب خورشید رضوی صاحب اسکالر ہیں، شاعر ہیں، 5 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت امانت علی صاحب. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ادھر سے شروع کروں. ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آج کا جو پاکستان ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا؟ میں سمجھتی ہوں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. یہ آدھا پاکستان ہے. یہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. 16 تاریخ کو سقوط ڈھاکہ کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب جو باقی ماندہ رہ گیا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بچا لیں. اس کو بچانے کے لیے آپ نے اور ہم نے مل کے کاوش کرنی. جی، تو ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب، آپ ایک نہیں بلکہ 2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں. ایک تو ایسے ایڈیشنل ہے. ایڈیشنل ہے؟ جی ہاں. قائد اعظم کے پاکستان میں ایڈیشنل وائس چانسلر کی گنجائش ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. جی نہیں ہے نا؟ نہیں. تو یہ آپ پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. جی ہاں. چلے میں معذرت چاہتا ہوں. جی. یہ سوال آپ سے کر کے میں آپ کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ہم قائد اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دنیا کو بتانا چاہیے. بالکل. کہ ایک وائس چانسلر اس یونیورسٹی کا ہے، وہ ایک نارووال کی یونیورسٹی کا بھی اس نے انتظام سنبھالا ہوا ہے. جی ہاں. تو کوشش کر رہے ہیں. ہاں، وہ نہیں رہا ہے. چلیں اب یہ بتائیں کہ جو آج کا پاکستان ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. جی ایک تو جیسے جسٹس ناصرہ نے کہا کہ وہ فزیکلی بھی وہ پاکستان نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو جناح صاحب کے قائد اعظم کے ذہن میں نہیں ہوں گی. انہوں نے ایک ٹالرنٹ معاشرہ بنانے کے لیے کوشش کی تھی. جو ان کی 11 اگست کی تقریر ہے وہ ایکسٹریمزم کا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. سو لہٰذا جس طرح سے ہماری ہسٹری ایوالو 11 اگست کے بعد ایک 14 اگست کی بھی تقریر تھی، اس میں کرپشن کی بھی گنجائش کرپشن کی بھی نہیں تھی. خیر اس کے اوپر تو انہوں نے بہت جگہ بہت دفعہ بات کی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ پاکستان ہے جو انہوں نے بنانا چاہا ہوگا. اچھا جی، خورشید رضوی صاحب، آپ تو علامہ اقبال کا بھی آپ نے کلام پڑھا ہوگا اور قائد اعظم کی تعلیمات سے بھی آپ واقف ہیں. تو وہی سوال ہے میرا، یہ جو آپ کے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں اور آپ خود جو ہمارے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، کیا آپ سب اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ آپ کو قائد اعظم چلانا چاہتے تھے؟ نہیں، میرے خیال سے اس میں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے جو سامنے جو نصب العین تھا اور جو مقاصد تھے، جو ان کی تعلیمات تھیں، ہم تو اس سے بہت دور ہیں. اچھا، بہت دور ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ قائد اعظم کو مہلت بہت کم ملی، اور ہم ان کی شخصیت سے پاکستان کو جس حد تک استوار کر سکتے تھے اس کا ہمیں موقع ہی نہیں ملا. سیاسی قیادت کا جو رخ ہوتا ہے وہ باقی تمام شعبوں کو متعین کرتا ہے. تو بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت اس نصب العین سے، ان مقاصد سے بہت دور تھی، اور ان کا نقطہ نظر وہ نہیں تھا جو قائد اعظم کا نقطہ نظر تھا. اس لیے نتائج صاف ظاہر ہیں. جی سلیمہ ہاشمی صاحبہ، جب آپ کے شعور نے آنکھ کھولی
اور آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ قائد اعظم کے پاکستان میں آنکھ کھولی تھی آپ نے؟ میں 4 سال کی تھی 47 میں، اور وہ اتفاق کی بات تھی کہ ہم لوگ سری نگر میں تھے 14 اگست کو، اور اس کے بعد پھر یہاں آئے، وہ اس لیے گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. تو جو راستے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دیکھا، ایک قتل و غارت کا سما، ایک افراتفری کا ماحول، تو مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ جس چیز کی بات ہمارے گھر میں ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ آزادی ملے گی، کہ اس کا اور اس کا جوڑ کس طرح سے بنتا ہے. پھر بعد میں مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ آخر پاکستان کا بنانے کا مقصد یہ کہ ایک بہت بڑی ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت جو ہے ان کے حقوق کے لیے یہ ملک جو ہے تعمیر کیا جا رہا ہے. تو پھر جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اقلیت والی بات پاکستان میں کہاں گئی، جو پاکستان ہمارے حصے میں آیا وہاں کی اقلیتوں کا ہم نے کیا حشر کیا ہے، تو میں جو اپنی 4 سال کی عمر والی جو خیالات تھے، جو چیزیں میں نے دیکھی اور آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں، ان کا آپس میں کہیں مجھے سرا نہیں ملتا، کہیں ملتا نہیں ہے. آپ نے 4 سال کی بات بتائی، تو جب آپ 7 سال کی تھیں 51 میں، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت میرے ابا جیل چلے گئے. وہ ٹیررسٹ تھے؟ میرا اندازہ تو یہی تھا کہ وہ بہت خاموش طبع، سگریٹ پیتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک شاعر تھے، لیکن غالباً ریاست سے ان کو بہت خوف آتا تھا. میری اماں نے ہمیشہ ہمیں بتایا تھا کہ بھی وہ نہ اسمگلر ہیں، نہ انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ وہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ کسی پہ جبر کیا ہے. شاید اس لیے جیل جانا پڑا. یہ فیض احمد فیض صاحب کی بات ہو رہی تھی. شفقت صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کی بہت عزت ہے اور آپ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن آج کا جو پاکستان ہے اس کو مزید آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل جیسے ابھی سب کہہ رہے تھے ان سے ایگری کرتا ہوں. ان کے بعد تو ان سے ڈس ایگری کرنا، لیکن میں کل رات ہی فیس بک پہ ایک کلپ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا اسے، اور بہت حیرانگی ہوئی سن کے کہ وہ کلپ جو تھا وہ ریموو کر دیا گیا تھا. کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا. وہ غالباً ریڈیو پاکستان لاہور یا کراچی کی کوئی تقریر ہے جو قائد اعظم نے کی تھی، جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اس ملک میں آپ کو اجازت ہے اپنے مندروں میں جانے کی، اس ملک میں اجازت ہے آپ کو اپنی مسجدوں میں جانے کی، اور آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی. ایز اے پاکستانی میرا یہ ایک حق ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں، یہاں پہ سب بزرگ بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بھی خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو کیوں حذف کیا گیا ہماری تاریخ میں سے؟ کیونکہ وہ تقریر جو تھی، اگر اس 11 اگست والی تقریر، جی اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج جو تھوڑا سا ڈسٹارٹیڈ فیس، تھوڑا سا نہیں کافی ڈسٹارٹیڈ ہے، بیکاز ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں ورلڈ اوور، تو ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جب ہمیں کسی ثقافتی پروگرام کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہے یا ہم کو کسی شو کے اس کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے اب پاکستان کا سافٹ امیج دکھائیے وہاں پہ. وہ ہمیں دکھانا کیوں پڑتا ہے اور وہ مسخ کیوں ہو گیا؟ اس کا سوال، اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اس کا کوئی آپ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ کوئی اس کا جواب دینا پسند فرمائیں گی کہ یہ 11 اگست کی تقریر جو ہے یہ اس کو کیوں غائب کیا گیا تھا؟ فراموش کر دیا گیا. غائب تو نہیں ہے، ابھی کتابوں میں ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. میں یہاں یہ بات کرنی ضروری سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے نصاب ہے نا، خاص طور پہ بچوں کے، ان میں کوئی ذکر نہیں ہے ان اقدار کا، جن کا ذکر میں سمجھتی ہوں کچی سے پکی جماعت سے لے کے آخر تک ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہے نا ان کے ذہن
زیادہ آسانی سے آپ متاثر کر سکتے ہیں. ان کو آپ اچھی باتیں بتائیں اور وہ باتیں بنائیں جن کے اوپر بنیاد رکھی گئی پاکستان کی, تو ان کی سمجھ میں آئے گی. سلیمہ نے کہا اقلیتوں نے پاکستان بنایا, سب سے بڑی اقلیت ہم تھے اور ہمارے ساتھ باقی اقلیتیں شامل تھیں, اور یہاں تو ایک کاسٹنگ ووٹ جو تھا وہ سنگھا صاحب کا تھا, وہ بھی اقلیت کے ممبر تھے جن کی وجہ سے آج یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ سب باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں, جب تک یہ اجاگر نہیں ہوں گی تب تک لوگوں کے شعور میں نہیں آئیں گی. اور ایک تو یہ اسکول کے نصاب, دوسری بات ہے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے سنسنی خیز باتیں بتاتے ہیں, اصل باتیں تو یہ بتانے والی ہیں. اچھا, وہ 11 اگست والی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو 1967 میں جسٹس جاوید اقبال صاحب نے قائد اعظم کی تعلیمات پر مبنی ایک کتاب چھاپی تھی. اس میں انہوں نے اس تقریر کو دوبارہ شامل کر کے ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن کچھ آپ اس پہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 11 اگست کی تقریر سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ 11 اگست والی جو تقریر ہے اس میں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ مولوی کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان. لیکن فار دی سیک آف آرگومنٹ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا تو کچھ رول تھا, ان کو آپ عالم دین سمجھتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں اس سے مطلب یہ جوکنگ اسائڈ, یقیناً جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں ایک شہری, اچھے شہری ہونے کے لیے, اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ طے کریں کہ عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ جو ہے وہ کس طرح سے منوایا جائے گا, یہ بعد کی باتیں ہیں. اور انفارچونیٹلی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عالم دین ہیں اور جو وہ ترجمانی کرتے ہیں, جس طرح سے وہ مباحثہ جو ہے اس کو انکریج کرتے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں. اور میں غالباً اسی لیے جو میں نے اسے مذاقاً کہا, اس کا ایک یہاں پہ رسپانس ملا, اور اس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی تنگ ہے. یہ بھی اچھا, میں ویسے آپ کو بھی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ سوشل میڈیا پہ جو بے راہ روی نظر آ رہی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, کرپشن بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, ایک باری باری ان کو دیں. جی آپ بتائیں. میرا نام محبہ احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ آج ہماری ریاست جو ہے تعلیم کو اولین ترجیح بنانے میں ناکام ہو گئی ہے, اور نوجوانوں کی تعداد جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے پر یونیورسٹیوں کی تعداد اتنی ہی کم ہے. اب میں یہ سوال جو ہے ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب آپ سے کر لوں. جی, یہ پوچھ لوں کہ پاکستان میں اس وقت کم از کم 20 یونیورسٹیاں وائس چانسلروں کے بغیر کام کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا میں آپ کیا جواب دوں گا. اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید نہ ہوتی یہ خالی, مگر میرے بس میں نہیں ہے. نہیں, لیکن کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے؟ یہ میرا خیال ہے جی حکومت تبدیل ہوئی ہے, شاید اگر ہم کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا چاہیں اس کے تو 100 دن پورے ہو گئے, اس کا جشن بھی منا لیا انہوں نے اس میں. اور یہ پرابلم اس سے پرانا ہے ویسے, یہ پچھلے دور میں بھی یونیورسٹیز کے ساتھ اسی طرح سے کیا گیا, ڈیلیز ہوئیں, خالی رہیں یونیورسٹیز, یا پراپر وائس چانسلرز نہیں آئے. جی ادھر سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے. میرا نام عمر دوابی ہے, میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جب اپنی ڈگری لیتے ہیں, تو ان کو پالیسی میکرز کا حصہ ایز اے پالیسی میکر جا کر اسٹیٹ میں وہ کام کرتے ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سوشل سائنسز اسٹوڈنٹس کو کلاس 9 سے یہ پڑھایا جاتا ہے یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ وہ انجینئرنگ اور سائنس کی تعلیم نہیں حاصل کر رہا. وہی بچے جب گریجویٹ ہونے کے بعد سڑکوں پر ڈگریاں اٹھا کے پھرتے ہیں, تو پھر آپ کہاں سے پالیسی میکرز لائیں گے؟ یہ میرا آج کا سوال. جی خورشید رضوی صاحب, یہ عربی, فارسی, اردو پڑھنا, انگریزی پڑھنا, یہ کوئی بری چیز ہے؟ کچھ بھی پڑھنا برا نہیں ہے. تو سوشل سائنسز جو ہیں جی اس میں لینگویجز بھی آتی ہیں. نہیں, یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی پڑھا جائے
وہ قائد اعظم کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے طالب علموں سے جو کچھ کہا اور جو چیزیں وہ طالب علموں سے چاہتے تھے، وہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 3-4 چیزیں انہوں نے اس کو بہت اہمیت دی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ساؤنڈ سینس آف ڈسپلن، بہت بھرپور ایک احساس ہونا چاہیے نظم و ضبط کا۔ پھر کہا کریکٹر، مضبوط کردار ہونا چاہیے۔ پھر کہا انیشیٹو، پیش قدمی کی جرأت ہونی چاہیے، اور سالڈ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ، اور بہت مضبوط تعلیمی پس منظر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی لیے وہ ہمیشہ زور دیتے تھے کہ طالب علم جب تک طالب علم ہیں وہ عملی سیاست میں نہ جائیں، سیاسی شعور ضرور رکھیں لیکن عملی سیاست میں نہ جائیں۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے، تو ایک منٹ، جی پھر انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کیوں بنائی؟ نہیں، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اس میں انہوں نے ایک بات اپنی سپیچز میں کہی ہے، جو انہوں نے دیکھیے طالب علموں سے انہوں نے کم و بیش 40-45 خطاب کیے ہیں، ٹھیک ہے، 1936 سے لے کر اور 48 تک۔ اس میں ان کے یہاں فیزز ہیں۔ پہلے فیز میں وہ ہندو مسلم یونٹی پر زور دے رہے ہیں، کیونکہ کوشش تھی ان کی کہ یہ کہلائے بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں، ہندو کا جو رویہ ہے اس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں منصفانہ طور پر اپنے حقوق مل جائیں، پھر انہوں نے جب 37 کے بعد سے جو گفتگویں کی ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی توقع نہیں رہی، لہٰذا اب آپ اپنے آپ کو منضبط کریں اور اپنا ایک وہ بنائیں۔ تبھی سے اسٹوڈنٹس فیڈریشن مسلم کی طرف وہ زیادہ آئے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ ایک جمہوریت پسند آدمی تھے، وہ اسٹوڈنٹ یونین کے خلاف نہیں تھے، لیکن طلبہ تنظیمیں جو ہے سیاست لے کے آتی ہیں تعلیمی اداروں میں، وہ شاید اس کی مخالفت نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہوا یہ کہ طلبہ میں سیاسی شعور ضرور ہونا چاہیے، لیکن طلبہ کو سیاستدانوں کے ہاتھ میں آلہ کار نہیں بننا چاہیے۔ ڈھاکہ کی 21 فروری کی سپیچ ہے ڈھاکہ یونیورسٹی میں یا ڈھاکہ میں انہوں نے کی تھی، جہاں پر بہت واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں۔ ہی واز ویری کلیئر آن تو یعنی کہ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے لیکن اسٹوڈنٹ یونین میں سیاسی جماعتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے، سیاست اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست نہیں، سیاست بھی شاید ہونی چاہیے مگر سیاسی پارٹیاں جو باہر آپریٹ کرتی ہیں ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں، اور ڈی سی صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین کی حمایت کر دی ہے اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ نے تالی بجا دی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے، لیکن شعور پیدا کیسے ہوگا شہری میں؟ کہ وہ تعلیمی اداروں سے پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے آپ قائل ہوتے ہیں، آپ جو پورا آپ کا جو آئی وڈ سے ضبط کا جو مادہ ہے یہ جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ سے کے سامنے کوئی بالکل آپ کی اپوزٹ بات کر رہا ہو، آپ میں سننے کی سکت ہو، اور پھر آپ اپنی جو بات ہے وہ آپ کریں۔ وہ ہم نے اپنے زمانے میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں جہاں پہ آپ لوگوں کو سننے جاتے تھے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس یونین میں اسٹوڈنٹس کو اپنی رائے اس کا اظہار کرنے کا حق ملتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک یونینز جو ہیں وہ بحال نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں بالکل ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں واپس کہ میں اگر فرض کریں ایک کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا چاہوں تو مجھ میں سکت نہیں ہے اتنی، بیکاز میرے گھر پہ جب ایک وین بھر کے آئے گی گن مین کی جس میں کچھ کلاشنکوفز اور AK-47 لے کے اتریں گے لوگ، تو میں تو اگلے دن اپنے ہاتھ اٹھا دوں گا۔ تو پھر جو اس طرح کے شریف اسٹوڈنٹس ہیں یہ سیاست میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا، اور میرے سے کیوں پوچھا بھائی آپ نے؟ میرا کیا قصور ہے؟ لیکن سوال آپ کا بڑا اہم ہے، اور یہ سوال آج میرا خیال ہے پاکستان کا ہر پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہے اور حکمران طبقے سے بھی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست عام آدمی تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت مہنگی سیاست ہے۔ لیکن وہ جو سوشل سائنسز کی بات ہو رہی تھی، تو وی سی صاحب میں آپ سے گستاخی کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا، جب سے آپ وی سی بنے ہیں آپ نے سوشل سائنسز کو اس یونیورسٹی میں پروموٹ کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے بالکل کیا جی، پروموٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے ہائرنگ میں بھی
لوگوں کو لانے کی کوشش کی ہے، اور جو 2 ڈپارٹمنٹس ہم نے کھولے ہیں نئے ریسنٹلی، ایک پنجابی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا سوشیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. ویری گڈ. سوشیالوجی کا آلدو میری اپنی بیک گراؤنڈ تو فزکس کی ہے، مگر آئی تھنک یہ جو نوجوان نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے کہ سوشل سائنسز ہماری نگلیکٹ ہوئی ہیں اور بہت عرصے سے نگلیکٹ ہوتی آ رہی ہیں. تو یہ جو سامنے وہ پیلی پگڑی والے ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کا یقیناً پنجابی ڈپارٹمنٹ سے ہی تعلق ہے. نہیں، یہ تو اتفاق ہے کہ یہ پنجابی کے ہیں، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتے ہاں، تھے. ضروری تو نہیں کہ وہ میرا پنجابی شک پڑھائیں. درست ہے ان پہ. اس وقت آپ کا شک درست ہے. تو آپ شک کی بنا پہ پکڑے گئے ہیں، ان کو مائک دیا جائے. تعارف کروائیں اپنا، اور آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پنجابی پڑھانا کیسا لگتا ہے؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ حامد میر جی. جہاں تک یہاں پڑھانے کا تعلق ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. اگر آپ باہر دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہی. یہاں اس کالج یہ روایتوں کا امین ہے، اس میں ہمیں نہ صرف سپیس ملتی ہے بلکہ ایک فخر سا ہوتا ہے کہ میں آج گورنمنٹ کالج کا حصہ ہوں. اچھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج اس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو باہر سپیس نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ کھل کے بات کریں آپ. جی بالکل. یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے وہ 11 اگست کے حوالے سے ہوئی ہے کہ قائد اعظم کی وہ تقریر جو 11 اگست تھی وہ اقلیتوں کے بارے میں تھی. اقلیتوں کو اگر آپ معاشرے میں جائیں تو وہ سپیس واقعی نہیں مل رہی. آج تک آپ دیکھیں کہ ریاست نے ہمیں ہمارے فیملی لاز نہیں دے پائے. ان کے لیے تالیاں. ہاں جی، کوئی سوال کرنا جی؟ یہ ان کو دیں. یہ میرا نام نثار الدین خان ہے اور میرا سوال میم جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال صاحبہ سے. میں جب پی ٹی وی دیکھتا ہوں آج کل تو اس پہ علامہ صاحب کا ایک وہ چلاتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نئے پاکستان میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ وہ آزادی افکار سے ہے، ان کی تباہی رکھتے نہیں جو لوگ تدبر کا سلیقہ. جی میں سمجھ یہ سکی ہوں کہ جو بھی وہ اشعار وہاں پہ ہو رہے ہیں آج کل وہ ان کا تعلق آزادی اظہار سے ہے. اور یہ ایک جو چینل ہے، دس از اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. تو گورنمنٹ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم آزادی اظہار کو دبا نہیں رہے، کیونکہ اس وقت یہ بہت عام بات ہے کہ جی آزادی اظہار کی اجازت نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ بڑی اسکالر خاتون ہیں، لیکن آپ ابھی بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں. کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو میری خبر درست ہے؟ ایک تو جو ہے نا عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو آپ کو علم سے عشق ہے تو آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل، ارادہ تو ہے اگر عمر نے ساتھ دیا تو. واہ جی واہ. تو ہو سکتا ہے پھر پی ایچ ڈی آپ اسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کرنا چاہتی ہوں؟ انشاءاللہ. پھر تالیاں. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یعنی کہ آپ ایک رول ماڈل، ایک مثال بن رہی ہیں یہ کہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو جج بھی رہی ہیں وہ اب پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں. تو اس کی آپ نوجوانوں کو بتائیں گی کہ آپ اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ اصل میں نے پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹر کیا ہوا تھا جس وقت مجھے جج کی تعیناتی ہوئی، تو وہ بیچ میں ہی رہ گیا کیونکہ وہ 2 کام آپس میں اکٹھے ہو نہیں سکتے تھے. بڑا محنت طلب ہے، ایک کام بھی اور دوسرا بھی. تو پھر کافی عرصہ گزر گیا اور دوسرے کو بہت سارے شعبوں میں مصروف رہی. اب میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس فرصت ہے تو کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ اپنا علم بڑھانے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی. اور میں یہ تمام طلبہ اور طالبات کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے تو اپنا لاء بھی کیا تھا ایٹ دی ایج آف 40. LLB میں نے 40 کی ہے. ہارورڈ میں گئی ہوں تو میں تقریباً 50 سال کی تھی. تو وہاں پہ میرے ساتھ 70 سال کے طالب علم تھے. تو یہاں پہ ایک ہمارا کوئی رواج ہو گیا ہے کہ آپ BA کرنے جائیں تو آپ کو ایک عمر سے زیادہ داخلہ ملتا نہیں ہے. وہ شاید اس وجہ سے کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ کوئی قید ہونی نہیں چاہیے عمر کی، تاکہ کوئی اگر تعلیم حاصل کرنا چاہے یا علم اپنا بڑھانا چاہے تو کیوں اس پہ رکاوٹ نہ ہو۔ آبادی آپ کے خیال میں واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے ہی آبادی۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ ہاں، ان کو دیں۔ میں آپ سے سوال ہے سر حامد آپ سے کہ اس سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج کا نوجوان مشکلات میں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قدیمی روایات جو ہمارا کلچر تھا ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کا نوجوان تو قدیمی کلچر تو یہ ہے کہ 6 7 نہیں 12 13 بہن بھائی ہوتے تھے۔ جی جی نہیں، آپ نے جیسے پاپولیشن کی بات کی، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا اور عمران خان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ایک اچھا ایک اقدام اٹھایا کہ ہم پاپولیشن کے حوالے سے کچھ کریں، کیونکہ پہلے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں۔ 1956 میں میری والدہ نے فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کو محنت سے علماء یا مولوی جو ہے ان سے بھی ریکگنائز کرایا اور ریاست سے بھی ریکگنائز کرایا، اور پاکستان ممبر بن گیا انٹرنیشنل پلانڈ پیرنٹ ہوڈ فیڈریشن کا، اور وہ خود اس کی وائس پریزیڈنٹ بنی۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، اور بریک کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کرپشن کی بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں، کرپشن کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، یہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ درمیان میں دیں، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس کو۔ میرا تعلق شعبہ فارسی سے ہے، اور جہاں تک آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، آئی تھنک یہ پاپولیشن کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا عدم برداشت ہے۔ کسی میں کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، یہ بے راروی کا شکار ہے، اور انہیں زیادہ تعلیم سے زیادہ تربیت اور اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرف بڑے سطح پر کب توجہ دی جائے گی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اخلاقیات کی بات بھی کی جائے، تاکہ یہ معاشرے سے عدم برداشت ختم ہو سکے؟ جی میں سلیمہ ہاشمی صاحبہ، پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں کہ گالی گلوچ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ خیر میں تو سوشل میڈیا پہ ہوں ہی نہیں، وہ اس لیے کیونکہ مجھے اپنے ذہنی توازن کو سنبھالنے کا بہت شوق ہے، لہٰذا میں اس طرف جاتی نہیں ہوں۔ آپ پرسکون رہتی ہیں؟ میں سکون میں رہتی ہوں، اور کوئی بہت ہی بری بات کوئی کہے تو کوئی نہ کوئی مجھے ضرور بتا دیتا ہے، میں کوشش کرتی ہوں میں وہ بھی نہ سنوں۔ لیکن دیکھیں یہ جو ایک ان سویلائزڈ بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی زمانے میں آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ کوئی ایسی زبان استعمال کریں جس سے ان کو تکلیف ہو، آپ کسی بچے سے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں دس از دا وے آف دا ورلڈ، اور یہ شاید میڈیا کا ایک اٹریکشن بھی ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں اس طرح کی لغو باتیں، یا یہ ہے کہ اچھی بات چونکہ کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے بہت کم، تو لہٰذا یہی ایک جسے کہتے ہیں نا کرنسی ہے جو چلتی ہے۔ مگر میرے خیال میں کہ اس میں ہم نوجوانوں کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ جو ہیں آپ گناہ گار ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہماری عمر کے لوگ اور ہم سے ذرا جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، آپ کی عمر کے لوگ، جی بالکل، یہ ہم لوگوں نے یہ ایک روایت شروع کی ہے، اور میرے خیال میں کہ ہمیں بالکل مان لینا چاہیے کہ یہ اب ہمارا ہی میرے خیال میں کام ہے کہ اس کو فیز آؤٹ کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، کوٹ ٹائی والے بھی اور یہ والے بھی، ہم سب نے مل کے اس معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے؟ بالکل دیا ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ ٹالرنس یا ایک دوسرے میں کی بات سننے کی جو سکت ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ موسیقی آپ کی جو عدم برداشت ہے اس کو ایک خاص سطح پہ نیچے لانے اور اس کو بیلنس کرنے میں بہت پازیٹیو رول پلے کرتی ہے، لیکن جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جس میں تعلیم بھی شامل ہے، جس میں موسیقی بھی شامل ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہے، جس میں کھل کے ہنسنا بھی شامل ہے، ان سب کو مذہب کی آڑ لے کے متنازع بنا دیا گیا۔
تو آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کھل کے ہنسنا بھی مشکل ہے؟ جی میرے کچھ دوست ہیں جو بہت مذہبی ہیں، اور وہ ہمیشہ جب کبھی کوئی بہت کھل کے ہنسے کہتے نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہنسنا چاہیے کھل کے. چلیں پھر آپ کھل کے ہنسیں. آپ بھی ہنسیں، پھر ہنسیں. یہ جو آپ کو میں نے ہنسایا نا، اس لیے ہنسایا، آپ کی ہنسی سے بہت سے لوگوں کی شکست ہو جائے گی. پھر ہنسیں، زور سے ہنسیں. اچھا خورشید رضوی صاحب، دیکھیں ہم نے تو شکست دے دی ہے. ہماری تو ایک ہنسی جو ہے اس سے ہم لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ہمیں اپنی کوئی نظم سنائیں، اور اگر قائد اعظم کے بارے میں ہو تو بہت زبردست بات ہوگی. ایک شخص دیکھنے میں نحیف و نزار سا، ایک شخص دیکھنے میں نحیف و نزار سا، باطن کی قوتوں میں مگر کوہسار سا. واہ واہ واہ. باطن کی قوتوں میں مگر کوہسار سا، غیروں کے روبرو صفت چوب خشک دار، اپنوں کے واسطے شجر سایہ دار سا. واہ 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 واہ. خود ہو گیا غروب مگر دشت تیرہ میں پھرتا ہے اس کی روشنیوں کا غبار سا. واہ واہ واہ. خود ہو گیا غروب مگر دشت تیرہ میں پھرتا ہے اس کی روشنیوں کا غبار سا. وہ کب کا جا چکا ہے مگر چشم خیرہ میں باقی ہے اس کے عکس رواں کا خمار سا. باقی ہے اس کے عکس رواں کا خمار سا. آنا اسے نہیں ہے مگر اس کی چاپ کا کرتی ہے اب بھی عرض وطن انتظار سا. واہ 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 واہ. آنا اسے نہیں ہے مگر اس کی چاپ کا کرتی ہے اب بھی عرض وطن انتظار سا. اور ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا. واہ واہ. آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا. ایسا ہے وہ تو آؤ اسے حرز جاں کریں، یادوں کے اس کی سمت سفینے رواں کریں. واہ 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 واہ. بہت اچھا. اچھا اب شفقت صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ کی نگاہوں میں جو ایک طلب ہے اور ایک خواہش ہے وہ میں نے پڑھ لی ہے نا؟ اور اب چلتے چلتے قائد اعظم پاکستان، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.